نور اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ شخص انتہائی مالدار تھا اور اچھا خاصا اپنا کاروبار اسٹیبلش کر چکا تھا۔ پیسے کی ریل پیل تھی، گاڑیاں بھی تھیں، پراپرٹی بھی تھی، اور ایسی پراپرٹی تھی کہ جس کی قیمت لاکھوں کے اندر تھی۔ اگر یوں کہوں کہ لاکھوں سے بڑھ کر تھی تو بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ اس نے قرض لے لیا۔ قرض لیا تو اس کی جو اٹھان تھی وہ اس کی اٹھان یہ اپوزٹ ہو گئی۔ پہلے کاروبار بڑھتا جا رہا تھا، پروفٹ بڑھتا جا رہا تھا، معاملات آگے سے آگے جا رہے تھے۔ اب یہ ایک قرضہ لینے کے بعد وہ سارا کچھ ریورس ہونا شروع ہو گیا۔ آفس، یہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے آفس سے اسی کو دھکے مار کے باہر نکال دیا گیا اور پھر اس کو بند کر دیا گیا، اور بالآخر اس کروڑوں روپے کی آفس کو کچھ لاکھ روپے کے اندر سیل کر کے جس سے انہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا انہوں نے اپنا قرضہ وصول کر لیا۔ اور آج وہ آدمی، اگر میں یوں کہوں کہ وہ روڈ کے اوپر ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ وہ قرضہ جس نے لیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ سودی قرضہ تھا۔ ایک سودی قرض نے کاروبار کی عمارت کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں لا کر گرایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر سود عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گویا کہ لوگوں نے اس کو اپنا ایک کاروبار ٹائپ بنا لیا ہوا ہے، اس کو کاروبار کا روپ دے رہے ہیں۔ کاروبار نہ بھی بولیں تو چلیں، انکم کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے اس کو۔ جس کے پاس کوئی رقم ہوتی ہے، پیسہ وافر ہوتا ہے، اب کیا ہے جی، میں کروں کچھ نہ اور پیسہ میرا یہ بڑھتا رہے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے سودی قرضے دیتے ہیں، سود دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں بھی ہم سے سود لے لو، سود پر قرضہ لے لو، قرضہ چاہیے، ہاں ٹھیک ہے قرضہ دے دیں گے، اتنے پیسے اوپر لیں گے، ساتھ میں سود لیں گے۔ اور بعض اوقات آدمی کسی حالات کی وجہ سے بھی بعض اوقات سود لے لیتا ہے، لیکن جب سود لے لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھی ایک زندہ مثال یہیں پاکستان کے اندر میں نے دیکھی۔ علاقے کا نام مینشن نہیں کروں گا، فرد کا نام بھی مینشن نہیں کروں گا، لیکن یہ میں اپنی آنکھوں نے کی بات بتا رہا ہوں۔ مربوں زمین تھی، مربع 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے، اور پھر کئی مربع زمین تھی ان کی۔ اب آپ غور کریں کیسا بڑا زمیندار، کیسا جو ہے وہ پراپرٹی کا مالک شخص ہوگا۔ لیکن میں عیادت کے لیے، جب مجھے کسی نے بتایا کہ شخص بہت بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، چلیں بھائی۔ گھر پر پہنچے ان کے تو دیکھا کہ وہ شخص بالکل سیدھا ایک پھٹے کے اوپر جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، کہ بیڈ پر بھی نہیں لیٹ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیک بون کا پرابلم ہے۔ اچھا، اٹھ بھی نہیں سکتا، ہل بھی نہیں سکتا، بہت زیادہ زمین بھی ہے، لیکن کیا ہے؟ سود پر قرض لیا ہوا۔ تو اب میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہوا؟ بندے کا تو انتقال ہو گیا۔ جس کا انتقال ہو جائے، اگر وہ مسلمان ہو، گرچہ گناہ گار ہو، اس کے لیے دعائے مغفرت ہی کرنی چاہیے۔ لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہ ساری زمین، وہ پراپرٹی ملیا میٹ ہو گئی جن سے اس نے سودی قرضہ لیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی پراپرٹی نیلام کر کے کروڑوں کی پراپرٹی کو لاکھوں کے اندر بیچ کر کے اپنے قرضے کو وصول کر لیا۔ سود کی نحوست یہ ایسی ہے جو کاروبار کو برباد کر دیتی ہے، ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتی ہے۔ سود جہاں لیا جائے، جہاں دیا جائے، وہاں اس کی نحوستیں ہی جو ہے وہ برستی ہیں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائیں سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود پر جو گواہ بنتے ہیں ان پر، سود لکھنے والے پر، تو وہ بندہ کامیاب و کامران کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ سود بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس کو ایک سد باب کرنے کے لیے ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ آندھی آئے، طوفان آئے، جو بھی ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے سود نہیں لینا اور سود نہیں دینا، یہ ہمارا ذہن بننا چاہیے۔ تو یہ نیتیں لے کر آج الحمدللہ
हम सिलसिला खुले आंख सल्लल्लाहु अलैहि कहते कहते के अंदर मौजूद हैं। आप भी अल्लाह ताला की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए सिलसिले में शामिल रहिए। और ये अभी से ज़हन बना लीजिए कि सूद एक ऐसा काम है जिससे मुझे मेरे रब ने भी रोका है, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोका है। और ये ऐसा सरीउल असर है, इसका नुकसान इतना वादे है कि दुनिया के अंदर फौरी फौरी मिल जाता है। हमने इससे अपने आप को बचाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना मुतियो फरमाबरदार बंदा बनाए। सूद से और सूद की नहूसतों से अल्लाह हम सबको महफूज व मामून फरमाए। अल्लाह के करीम की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए सिलसिले में शामिल रहिए। आप कॉल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम के जरिए से भी शामिल रह सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से भी शामिल रह सकते हैं। आपकी कॉल्स को, आपके मैसेज को सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे। feedback@madanichannel.tv पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी मेल को भी हम सिलसिले का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। और यहाँ एक और बात अर्ज करता चलूँ, कभी आपकी कॉल शामिल ना हो सके या मैसेज शामिल ना हो सके या फरमाइश पूरी ना हो सके, दिल बर्दाश्त नहीं होना, नाराज़ भी नहीं होना, अच्छी नीयत होगी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सवाब के हकदार अल्लाह की रहमत से हो ही जाएंगे। आइए अभी सुनते हैं तिलावत कलाम पाक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. ایمان اے ایمان والو، سود دونا دون نہ کھاؤ. اس آیت میں سود کی ممانعت فرمائی گئی مع توبیخ کے، اس زیادتی پر جو اس زمانے میں معمول تھا کہ جب میعاد آ جاتی تھی اور قرضدار کے پاس ادا کی کوئی شکل نہ ہوتی تو قرض خواہ مال زیادہ کر کے مدت بڑھا دیتا، اور ایسا بار بار کرتے جیسا کہ اس ملک کے سود خور کرتے ہیں، اور اس کو سود در سود کہتے. مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا. اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے، اور اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں. یہ جنت کی وسعت کا بیان ہے. اس طرح کے لوگ سمجھ سکیں کیونکہ انہوں نے سب سے وسیع چیز جو دیکھی ہے وہ آسمان اور زمین ہی ہے. اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین کے طبقے طبقے اور پرت پرت بنا کر جوڑ دیے جائیں اور سب کا ایک پرت کر دیا جائے، اس سے جنت کے عرض کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے. ہرقل بادشاہ نے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خط لکھا کہ جب جنت کی یہ وسعت ہے کہ آسمان و زمین اس میں آ جائیں تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کلام بلاغت نظام کے معنی نہایت دقیق ہیں. ظاہر پہلو یہ ہے کہ دورہ فلکی سے ایک جانب میں دن حاصل ہوتا ہے اور اس کے جانب مقابل میں شب ہوتی ہے. اسی طرح جنت جانب بالا میں ہے اور دوزخ جہت پستی میں. یہود نے یہی سوال حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا. اس پر انہوں نے کہا کہ توریت میں بھی اسی طرح سمجھایا گیا ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ کی قدرت و اختیار سے کچھ بعید نہیں، جس شے کو جہاں چاہے رکھے. یہ انسان کی تنگی نظر ہے کہ کسی چیز کی وسعت سے حیران ہوتا ہے تو پوچھنے لگتا ہے کہ ایسی بڑی چیز کہاں سمائے گی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟
فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمان کے اوپر زیر عرش، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں، ترجمہ و تفسیر بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں سے پلے آقا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں